السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم مسجد جورانہ کی زیارت کریں گے اور اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی جانیں گے۔ تو یہ دیکھیں مسجد جورانہ کا انشاءاللہ تعالی ماحول، آ جا رہے ہیں بندے، انشاءاللہ تعالی امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مسجد جورانہ مکہ مکرمہ سے تقریباً طیف روڈ پر 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھنے فتح مکہ کے بعد طیف شریف فتح کر کے واپسی پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے عمرے کا احرام زیب تن فرمایا۔ یوسف بن مالک علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مقام جورانہ سے 300 انبیاء کرام علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جورانہ پر اپنا آسا مبارک گاڑا، جس سے پانی کا چشمہ ابلا جو نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ مشہور ہے اس جگہ پر کنواں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیف سے واپسی پر یہاں پر قیام کیا اور جہیں مال غنیمت بھی تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 شوال مکرم کو یہاں سے عمرے کا احرام باندھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے آنے والے حجاج اور معتمرین ایک مرتبہ مکہ کی حدود میں داخل ہو کر عمرہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو اس کے پاس احرام باندھنے اور عمرے کی تازہ نیت کرنے کے دو آسان اختیار ہوتے ہیں، یا تو وہ مسجد عائشہ چلے جائیں یا مسجد جورانہ۔ اچھا دوستو، یہ آہستہ آہستہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 24 کلومیٹر ہے اور تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد رستے میں، اور یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی جائیں ٹینشن نہ لیں، جب بھی ہیں ادھر سے بس فری ملتی ہے، وہ بھی آپ کو جگہ دکھاتے ہیں۔ غزہ کبری ہے، غزہ کبری کے ساتھ ہی بالکل فری بس ملتی ہے۔ اچھا جی، مسجد جورانہ چلے جائیں، یہ دو آپشن ہوتے ہیں ان کے پاس، اور وہاں سے احرام باندھ کر مکہ میں مقیم لوگوں پر واجب ہے کہ وہ تازہ احرام کی نیت کے لیے حدود حرم سے باہر نکلیں اور پھر نئے عمرے کے احرام کی نیت کریں۔ عموماً لوگ مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیتے ہیں، جہاں حجاج کا پہنچنا نسبتاً آسان ہوتا ہے اور شرعاً اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے لوگ جورانہ والی حدود حرم کی زیارت سے محروم رہتے ہیں۔ مسجد جورانہ کیونکہ ایک جانب حدود حرم کی مستند ہے۔ اچھا دوستو، یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد جورانہ پہنچ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آپ آئیں تو اس مسجد پہ لازمی ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ آل حجاج کی بہت زیادہ بسیں ادھر موجود ہیں اور قافلوں کے قافلے آ رہے ہیں۔ ادھر کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں، ماشاءاللہ پانی، مشروب، شربت، کافی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آئیں تو نہا دھو کر آئیں، ادھر آ کر صرف وضو کریں اور نفل پڑھ لیں عمرے کے نیت کے، کیونکہ ادھر باتھ روم تھوڑے کم ہیں۔ مسجد عائشہ میں زیادہ باتھ روم ہیں، تو ادھر آ کر ابھی تمہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ادھر باتھ روم ہیں لیکن تھوڑے کم ہیں، لیکن آپ لوگ وہاں سے نہا کر آئیں اور ادھر وضو بنا کر نفل پڑھ لیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اندر، دیکھتے ہیں اندر کیا ماحول ہے۔ تو دیکھیں ادھر رش کافی ہے، کیونکہ واش روم ہوتے ہیں، نہانا ہوتا ہے تو پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ واش روم تھوڑے کم ہے، ایک ہی لین ہے، تقریباً 50-60 واش روم ہوں گے، لیکن مسجد عائشہ میں وہ زیادہ تعداد میں ہے۔ تو میرے بھائی یہ دیکھیں، یہ مسجد جورانہ کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ آپ نے اس کو بہت احترام اور عزت والا مقام بتایا ہے، اور اس عمرے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد جورانہ کے اندر کا بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ یہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھ کر رات کے ٹائم پر نکلے اور رات کے ٹائم ہی عمرہ کیا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس مسجد جورانہ تشریف لائے۔ ماشاءاللہ بہت مقام والی جگہ ہے مسجد جورانہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستانی حاجیوں کو تقریباً ادھر یہ پیکج
پیسے کم لیتے ہیں تھوڑے، اس لیے ادھر نہیں لے کر آتے۔ باقی دیکھیں سب جتنی بھی بسیں ہیں باہر کے ملکوں کی ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، جدھر کی بھی ترکی کی بسیں آئیں گی، ہر بس تقریباً ادھر سے مسجد جورانا سے 2 سے 3 عمرے کروائے گا۔ اور ہمارے پاکستانی بہت کام آتے ہیں، تو اس لیے جب بھی آئیں ادھر سے بالکل فری بس ملتی ہے، فری بس میں بیٹھیں اور 1 گھنٹے 1.5 کا سفر آنے کا اور 1 گھنٹے 1.5 کا جانے کا، انشاءاللہ تعالیٰ 2-2.5 گھنٹے میں واپس چلے جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ماحول، سب لوگ نفل پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ادھر سے احرام باندھ لیا ہے اور جا کر عمرہ کریں گے۔ اور عمرہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بس بھی دکھائیں گے جدھر سے بس ملتی ہے غزہ کبری، بالکل حرم شریف کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر غزہ کبری ہے۔ ادھر سے آپ بس پر بیٹھیں گے 10 نمبر پر، اور 10 نمبر پر بس پر بیٹھ کر سیدھی مسجد جورانا آئیں گے اور یہاں پر آ کر اپنا نفل پڑھیں اور واپسی عمرے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت رش ہے، مسجد عائشہ سے بھی ادھر زیادہ رش ہے۔ مسجد عائشہ بہت بڑی مسجد ہے لیکن یہ تھوڑی چھوٹی ہے، لیکن ادھر رش بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے آج اتوار کا دن ہے لیکن پھر بھی بہت رش ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو یہاں پر لے آئے۔ آپ ہماری دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جس کے بھی دل میں تھوڑی سی بھی خواہش ہے عمرے کی، حج کی، اللہ تعالیٰ اس کو مدینہ شریف، مکہ شریف میں لے آئے، حج اور عمرہ کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اور یہ دیکھیں تسبیحاں ماشاءاللہ کافی چیزیں ملتی ہیں، یہ دیکھیں مشروب بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، تھوڑی بسیں بہت زیادہ ہیں، کافی رش ہے۔ اور یہ دیکھیں بہت ہی چھوٹی اور خوبصورت مسجد اور درجے میں بہت بڑی، کیونکہ ادھر سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ تو اس لیے آپ سب بھائیوں سے التجا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اس طرح کی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھیجتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آئیں یہ مسجد جورانا لازمی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب دیں کرامت اللہ کو اجازت، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازماً کرنا۔ یہ دیکھیں یہ مسجد جورانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ خود